کہف کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا 13واں رکوع۔ یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہیں، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لینذر باسا شدیدا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد. سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا. ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل. ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی. یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے. کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے. ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی، تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے؟ لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔ تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپ کے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو۔ پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔ اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے۔ اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا، تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا، جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے، اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملے۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔
تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ۔ رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر، کیونکہ گئے ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصا لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں۔ تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا، یہ واقعہ آگے بھی چلے گا، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی۔ ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا۔ تو پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کی تمہید بیان کی تھی، مختصر بیان کیا تھا، اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا اس لیے بیان کیا گیا، حق کا لفظ اس لیے بڑھایا گیا کہ ایک تاریخی واقعہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب تاریخی واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں تو بہت کچھ اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے کمیاں کر دیتے ہیں۔ تو واقعہ کی جو اصل بات ہے وہ تو درست ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ایڈیشن ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مت دیکھیں، ہم آپ کو ٹھیک بیان کرتے ہیں، جتنا قرآن بیان کرے گا وہ 100% مستند ہوگا، باقی جو لوگوں میں مشہور ہے ان میں کچھ صحیح ہوں گی، کچھ باتیں غلط ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ٹھیک طور پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے۔ چند کا ترجمہ میں نے کیوں کیا، بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو تنوین ہے نا، تنوین اس کا مطلب ہے چند، اور ویسے بھی فتیۃ یہ جمع قلت ہے، افعل، افعال، فعلۃ، افعلۃ، یہ چار اوزان وزن عربی میں جمع قلت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اس وزن پر ہوگا، جیسے فتیۃ فعلۃ کے وزن پر ہے، تو انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راجح قول کے مطابق، یقینی طور پر تو 100% یقینی بات کسی مفسر نے نہیں کہی ہے، لیکن جو مورخین سے مفسرین نے جو واقعات لیے ہیں، اہل کتاب سے جو لیے ہیں، اس کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے یہ لوگ، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے ان کا، 250 سال۔ تو اس وقت کوئی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے، تو اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال تو یہودیوں نے کیا تھا، یعنی مشرکین کو یہ سوال یہودیوں نے سمجھایا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، اور روح کے بارے میں پوچھنا، اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا۔ تو جبکہ یہود کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے، اور یہود تو پھر ان کو ایمان والے نہیں مانیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو یہودی ایمان والا نہیں کہتے تھے۔ تو اس لیے مجھے اس پر واقعی ایک اشکال ہے جس کا میرے علم میں ابھی مجھے اس کے جواب کہیں ملا نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو یہودیوں نے، یہ جو مفسرین نے ذکر کیا نا کہ یہود نے یہ سوال پوچھا تھا، تو یہ بھی ایک رائے ہے مفسرین کی، عین ممکن ہے اہل کتاب نے پوچھا ہو۔ تو اہل کتاب میں عیسائی بھی آتے ہیں، تو سوال اہل کتاب نے پوچھا ہو، لیکن بعض حضرات نے یہود کی طرف منسوب کر دیا ہو، کیونکہ یہود جو تھے زیادہ تر یہود ہی سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو اس لیے، اور دوسرا اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دین موسوی کے پیروکار ہوں، کیونکہ یہ تو تاریخی چیز ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے۔ بہرحال راجح بات یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے،
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے، کسی بادشاہ کا جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو بت پرستی جس نے پھیلا دی تھی پوری سلطنت میں۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی، دین عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف شرک پھیل رہا ہے، تو ہم اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، لوگ ہمیں زبردستی یا تو اسی کفر کی دنیا میں لے کے جائیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس علاقے کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ پہ توکل کر کے یہ نکلے اور پھر غار میں داخل ہوئے تاکہ کچھ وقت وہاں گزاریں اور وہاں مشورہ کریں کہ ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے، یہ زندگی اسی غار میں ہی گزار دیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن اللہ نے وہاں ان کو گہری نیند سلا دیا اور 309 سال کے بعد یہ جاگے ہیں۔ تو وہ علاقہ تبدیل ہو چکا تھا، وہاں جو ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ اب 309 سال کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 250 سال یہ اور 300 سال وہ، تو 550 سال، یعنی حضرت عیسیٰ کے 550 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 570 عیسوی کے آس پاس ہوئی ہے، یعنی یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، 2-4 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا 570 عیسوی میں، یہ 100% یقینی نہیں ہے، 2-4 سال اس میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یعنی بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا زمانہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 20 سال پہلے یہ جو ہے وہ غار سے نکلے ہیں، اور پھر جو واقعہ آگے قرآن نے بیان کیا جو ہم انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریبی واقعہ ہے، لیکن چونکہ وقت مشہور ہو گیا تھا تو لوگوں کی زبان پر عام ہو گیا تھا، اس لیے لوگ آپ سے، یعنی اہل کتاب کی زبان پر عام ہو گیا تھا، خاص طور پر مشرکین تو اس سے نابلد تھے۔ اب یہ ہوا کس جگہ پر ہے، یعنی کس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی یقینی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں ٹکراؤ بہت ہے۔ تو یقینی طور پر یہ کہنا کہ یہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں جگہ ہوا تھا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو قرآن نے بھی جو اس واقعے کی اہم اجزاء تھے انہی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے اضافہ کر دیا ان میں ہدایت کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی، اور زیادہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استقامت عطا کی، توکل پیدا کیا ان کے اندر، جو ایمان کی برکات تھیں وہ کامل طور پر ہم نے ان کو عطا کی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ لیا، یعنی صبر کی توفیق عطا کی۔ اذ قاموا، اس وقت جب یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں بہت سے رب، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے۔ یہ کس کے سامنے کہا انہوں نے؟ ہو سکتا ہے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہو سکتا ہے تنہائی میں ایک دوسرے کو کہا ہو سکتا ہے وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے کہا ہو، اور ڈٹ گئے اور کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم اس اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کر دیا، اللہ کے سوا کسی کو پکار دیا، تو ہم نے تو حق سے بہت غلط بات کی، حق سے بہت دور بات کی ہم نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت یہ خدا کے شریک بن جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو بہت ہی غلط بات کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں۔ لہذا ہم اس قوم کو اور اکثریت کو یا بادشاہ کے دین کو نہیں دیکھیں گے، ہم وہ دیکھیں گے جو حق ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبود بنا لیے ہیں۔ آلہہ کا بھی الہ کی جمع ہے نا، افعلۃ کے وزن پر، الہۃ تھا اصل میں، تو یہ جمع قلت ہے، چند معبود تراشے ہوئے انہوں نے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ہماری اس قوم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ بار بار اپنے باپ دادوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ بہت بڑی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ بہت بڑی دلیل کی بات اس لیے کی کہ کسی کو خدا بنانے کے لیے چھوٹی دلیل بھی کافی نہیں ہے، بالکل واضح سلطان بین جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کسی کو اپنا خدا اور رب تھوڑی تسلیم کر لیں گے۔
اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جو ہے بچھڑ گئے بچپن میں اپنے باپ سے، اور جب بڑے ہوئے تو آپ کو اپنے باپ کی تلاش ہے، کسی نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں اور چند علامتیں بھی بتا دی ہیں، تو آپ نہیں مانو گے اتنی جلدی، آپ کہو گے بھائی میں کسی کو اپنا باپ اس وقت مانوں گا جب تک میرے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں ہو جائے گا۔ کنفیوژن میں یہ کام نہیں ہوتا، تو چھوٹی موٹی علامتوں سے یا قرائن سے نہیں، مجھے واضح دلیل چاہیے، پھر میں اس کو اپنا باپ تسلیم کروں گا۔ کیونکہ کسی کو باپ مان لینا، ماں مان لینا، یہ بہت حساس معاملہ ہے، کیونکہ پھر ساری محبتیں اس کو دینی پڑتی ہیں، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس سے دل لگانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی ان نوجوانوں نے یہ کہا کہ خدا بنا لینا آسان نہیں ہے، ان معبودوں کے بارے میں چند وسوسے اور چند چیزیں یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں جس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، تو خدا کے خدا ہونے پر تو بہت ہی، سلطان کا مطلب بڑی دلیل اور بین کا مطلب بہت واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے۔ یعنی قوم تو اکثریت کا ریفرنس دے رہی ہے نا، کہ تمہارے باپ، تمہارے چچے، تمہارے مامے، تمہارے سارے ریلیٹیو سب خدا کے علاوہ معبودوں کو پوچھتے ہیں، تم ایک اکیلے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ قوم کو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یعنی تم تو یہ کہتے ہو نا اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے، بارش برسانے کا اختیار اس کے پاس ہے، اولاد دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، فلاں کام کا اختیار اس کے پاس، تو اس کا مطلب کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یعنی جھوٹ کی مختلف انواع ہوتی ہیں، کہ یہ کہ آپ اپنے باپ پہ جھوٹ باندھ دیں، ایک ماں پہ جھوٹ باندھ دیں، بھائی پہ جھوٹ باندھ دیں، دوست پہ جھوٹ باندھ دیں، حکومت پہ جھوٹ باندھ دیں۔ تو ان جھوٹ باندھنے کی نوعیتوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں۔ اب جب یہ ڈیبیٹ ان کی قوم سے ہو رہی ہے تو پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ چند نوجوان مل کے اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو جب تم نے اس قوم کو چھوڑ ہی دیا ہے، اور جب کہ تم اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اس قوم سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، یعنی اس کے مذہب کو چھوڑ دیا تم نے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، عابد اور معبود۔ تو ان میں یہاں بھی اس ملک میں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو مشرک ہیں یا وہ باطل ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے، تو دونوں ہی باطل ہیں۔ تو ہم ان باطل لوگوں میں ہم کیوں رہیں؟ تو لہذا جب ہم نے ایسا کر ہی دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر غار کی طرف چلو۔ کیا مطلب؟ نظریاتی طور پر تم نے جب اس قوم کو اور ان کے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے تو عملی طور پہ بھی چھوڑ دو، یعنی جسمانی طور پہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لو۔ تو اللہ کے سوا جب سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو پھر پریکٹیکلی بھی چھوڑ دو۔ اب چھوڑ کے جائے کہاں؟ تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فی الحال یہ کرو کہ غار میں چلے جاؤ، چھپ کے وہاں اللہ کی عبادت کرو، کھانے پینے کا انتظام کر لو، حفاظت کے لیے کتا ساتھ میں لے جاؤ اپنے، تو جو ایک دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرو، وہاں جا کے ہم غور کریں گے۔ فی الحال یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ تو ہمیں نہ نماز پڑھنے دے رہے ہیں، نہ روزہ رکھنے دے رہے ہیں، نہ توحید پر قائم رہنے دے رہے ہیں۔ فی الحال یہاں سے نکلو۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے رحمت پھیلا دے گا، کچھ نہ کوئی انتظام کرے گا۔ یعنی جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کا حاصل ہے۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں تمہارا رب، یعنی سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے معاملے میں تمہارا رب کوئی آسانی کی صورت پیدا کر دے گا۔ اللہ سے بھی کچھ امیدیں لگاؤ، سب کچھ ہم نے نہیں کرنا، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں گے، باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ سے ہمیں اچھی امید ہے، اللہ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دے گا۔ ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ اللہ ایسا انتظام کرے گا آپ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، اب یہ اس کو کہتے ہیں اندماج۔ اندماج کا مطلب بہت سارے واقعہ کے بہت سارے پہلو قرآن حذف کر دیتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، قرآن یہ بتاتا کہ بالآخر وہ چھپ چھپا کے نکلے، کتا انہوں نے ساتھ میں لیا، پھر غار کے دہانے میں داخل ہوئے، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن ان تمام واقعات کو قرآن نے حذف کر دیا، اور پھر آگے کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اے مخاطب تو دیکھتا سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم تو ان کے غار سے بچتا، یعنی بچتا ہوا نکلتا، ذات الیمین سیدھے ہاتھ کی طرف،
یہ سیدھا ہاتھ جانے کے لحاظ سے بھی غار میں ہو سکتا ہے، یعنی جاتے ہوئے جو سیدھی جانب تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نکلنے والے راستے میں سے جو ان کے دائیں جانب پڑتا تھا اس کو سیدھا کہا ہو قرآن نے۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مفہوم یہی ہے کہ دائیں یا بائیں دھوپ مڑ جاتی، ڈائریکٹ ان کے چہروں پہ نہیں لگتی۔ تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، سیدھی جانب ان کے کہف سے، ان کے غار سے بچتی ہوئی نکلتی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا، تقرضہم، تو سورج ان سے دور ہوتا، ذات الشمال، بائیں جانب کو، تو سورج سے دور ہونے سے مراد ہے سورج کی دھوپ، یعنی دھوپ ان سے دور ہو جاتی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے، جس کی وجہ سے گھٹن نہیں ہو رہی تھی، وہاں ہوا کے گزرنے کا انتظام تھا، سورج کی روشنی کے گزرنے کا انتظام تھا، ڈائریکٹ دھوپ سے اللہ نے ان کو بچایا۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کی کیسی قدرت ہے، جو اللہ اتنا کر سکتا ہے کہ غار میں کسی کو 309 سال تک سلا سکتا ہے بغیر روٹی کے، بغیر پانی کے، تو اس کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو ان سے بچائے؟ تو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سورج ان پہ پڑ بھی جاتا، پھر بھی اللہ بچا لیتا۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ ان کو 309 سال تک سلانا اور پھر جگا دینا۔ تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ دھوپ ان کے اوپر ڈائریکٹ پڑے اور پھر اللہ اس دھوپ کے اثرات سے ان کو بچائے۔ بس اتنی ضرورت تھی کہ بھوک اور پیاس کی حاجت اس سے اللہ ان کو مستغنی کر دے۔ تو یعنی جب اس سے کام چل سکتا تھا نا، کہ کیونکہ روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے نا، سوتا ہوا آدمی روٹی نہیں کھاتا، اور اگر جاگتے تو ان کو یہ ٹائم ان کے لیے بہت طویل ہو جاتا، 309 سال، وہ تو پاگل ہو جاتے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی اگر دکھائی ہے نا، تو جتنی قدرت سے کام چل سکتا تھا بس اسی پر اکتفا کیا گیا ہے، اور باقی تمام اسباب ہی اختیار کیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ سورج ان پہ ڈائریکٹ نہ پڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی انتظام کیا کہ سورج کو پڑنے نہیں دیا ان کے اوپر۔ اور اسی طرح ان کے جو ان کا غار پہ جو کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی اللہ نے ایک روب دیا تاکہ لوگ بھی اندر نہ آئیں، ورنہ اللہ چاہتا تو لوگ اندر آ جاتے اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، مر جاتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں اس کی علامت ہیں کہ اللہ اس دنیا کو اسباب ہی کے ساتھ چلاتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، لیکن اے نبی جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا۔ یعنی اللہ کی ایسی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ہر ایک کو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی، اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی دوست اور ہدایت دینے والا نہیں پائیں گے۔ یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ پھر بھی بے ایمان ہو کے ہی مریں گے، اتنی قدرت اور اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود۔ تو جس کے دل میں انابت ہوگی اس کو اللہ ہدایت دے گا، جو نہیں چاہے گا، اللہ کی عادت ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور اصحاب کہف کا ایک حصہ اس میں بیان ہوا ہے۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع آسان ہے، اگلے رکوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف کا رکوع نمبر 3 اور 15ویں پارے کا رکوع نمبر 15۔ اس کا مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ ہو گیا تھا، آج انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے مخاطب تو ان کو سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی اصحاب کہف جو غار میں گئے تھے، اللہ نے ان کو سلا دیا بہت گہری نیند۔ تو اب ان کی کیفیت کیا تھی، ان آیتوں میں اس کا بیان چل رہا ہے۔ کیفیت یہ تھی کہ اے مخاطب تو اگر ان کو جا کے دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، یعنی چہرے پہ چہرہ فریش تھا ان کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض دفعہ کوئی آدمی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہوتا ہے تو ایک روب ہوتا ہے اس کے چہرے پہ، سوتے ہوئے انسان کے چہرے پہ روب نہیں ہوتا۔ تو اللہ میاں نے یہ روب اس لیے ڈالا تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب کے ساتھ چلاتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، 300 سال سلا دیا۔ تو جو اللہ یہ قدرت دکھا سکتا ہے وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ ویسے ہی ان کی حفاظت کا انتظام کر لے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے کہ جب
قدرت اللہ نے اپنی دکھائی ہے تو یہاں تک تو قدرت دکھا دی ہے کہ 300 سال سلا دیا ان کو، لیکن پھر ان کی جو بقیہ حفاظت کے لیے اللہ نے وہی کیا ہے جو اسباب اختیار، یعنی جو اسباب کے ذریعے ان کی حفاظت کی ہے کہ اب کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے اور دائیں بائیں کروٹیں دلوائی جائیں ان کو تاکہ زمین ان کو کھا نہ جائے، حالانکہ اللہ ان اسباب کے بغیر بھی ان کی حفاظت پر قدرت رکھتا تھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی کروٹیں بھی وہ لے رہے تھے، کیونکہ اگر آپ 300 سال تک ایک ہی جگہ لیٹے رہیں تو زمین ہی کھا جائے گی آپ کو۔ مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، جو بستر پہ اگر طویل عرصے ایک ہی زاویے پہ پڑے رہتے ہیں تو کیسے ان کی جلد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا وہ چوکھٹ پہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے ہوئے تھا۔ کتے عام طور پر حفاظت کے لیے چوکھٹ پہ بازو پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسا کیا کہ ان کے ساتھ ان کے کتے کی بھی حفاظت کی۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ کی قدرت، اللہ چاہتا ویسے حفاظت کر لیتا، کتے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، کتے حفاظت ہی کے لیے ہوتے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں ہوتے۔ غیر مسلم لوگ تو کتوں سے دل لگانا شروع کر دیتے ہیں اور فیملی ممبر بنا لیتے ہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کتے کو حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں، اس کو فیملی ممبر نہیں بنا سکتے آپ۔ تو حفاظت کے لیے کتا جو ہے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان پر ہم نے رعب اتنا رکھ دیا، اے مخاطب تو اگر ان کو دیکھتا، اصحاب کہف کو اس کتے سمیت تو ان کو دیکھتا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹھ پھیرتا ان سے بھاگتے ہوئے، ایسا رعب تھا ان کے اوپر۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ، اور بھر جاتا تو ان سے رعبا، رعب کے اعتبار سے، یعنی تجھ میں ان کا رعب بیٹھ جاتا، کچھ اللہ نے ایسی ان کی چہرے پر ہیبت طاری کر دی تھی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جس طرح اللہ نے ان کو سلایا، وَكَذَلِكَ اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی ان کا سلانا بھی اللہ کی قدرت اور جگانا بھی اللہ کی قدرت۔ اتنے عرصے کے بعد کوئی بچ سکتا ہی نہیں ہے کہ جاگ جائے وہ، لیکن اللہ نے ان کو زندگی بھی دی اور جگایا بھی۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، لام عاقبت ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں سوال کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، کم لبثتم، بتاؤ یار کتنے عرصہ سوئے ہم لوگ۔ جب بھی آپ کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو انسان کی عادت ہے پہلے سوال سے بات شروع کرتا ہے کہ ذرا اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ہم کتنا ٹائم سوئے ہیں۔ قالوا لبثنا یوما، کہنے لگے جو دوسری پارٹی تھی اس نے کہا کہ ہم ایک دن رہے ہیں، او بعض یوم، یا دن سے بھی کچھ کم۔ اصل میں سورج کی جو گردش دیکھ کے نا ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی پہلے ہم یہاں جب سوئے تھے تو سورج کی روشنی یہاں تھی، اب جب ہم اٹھے ہیں تو یہاں تھی، تو اس سے تو لگ رہا ہے 1-2 گھنٹہ سوئے ہیں، لیکن جو نیند سے جو ہماری تھکاوٹ دور ہوئی ہے اور ایک احساس ہوتا ہے انسان جب لمبی نیند سوتا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ ہم زیادہ عرصہ سوئے ہیں۔ ایسا تو نہیں سورج پورا چکر لگا کے واپس آ گیا ہو، 24 گھنٹے سے زیادہ ہم سوئے ہوں۔ اب بحث ہونے لگی، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی ہم لوگ یا تو پورا دن سوئے ہیں، سورج پوری چکر لگا کر واپس آ چکا ہے، او بعض یوم، یا ایسا ہے کہ تھوڑا ٹائم سوئے ہیں۔ قالوا ربکم، دوسری جماعت کہنے لگی ربکم اعلم بما لبثتم، کیونکہ وہ سر نہ پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے اور غور و فکر کرنے لگے ہوں گے، ہم جب یہاں تھے تو سایہ یہاں تھا، پھر یہاں آ گیا تو یہاں آنے میں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، نیند سے لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں ہم زیادہ سوئے ہیں۔ تو اب جب زیادہ سوئے ہیں تو اس کا مطلب سورج پورا چکر لگا کر واپس آیا ہے۔ تو اب ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ 24 گھنٹے بھی کوئی نہیں سوتا، جتنا بھی آپ سوئیں سو کے تھک جاتے ہیں، 12 13 زیادہ 15 گھنٹے میں آنکھ تو کھلے گی نا۔ تو اس لیے اب انہوں نے کہا یار اس پہ دماغ لگانے کے بجائے کچھ سمجھ سے بالا تر ہے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں سوئے ہیں، لہذا اس بحث میں اب مت پڑو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، سب کے پیٹ کمر سے چپکے ہوئے ہیں، لہذا ایک کام کرو، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، کسی ایک کو بھیجو اس سکے کے ساتھ، جو بھی اس زمانے میں رائج الوقت سکہ ہوگا، کرنسی ہوگی، اس کرنسی کے ساتھ کسی کو بھیجو مدینہ میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرنسیوں کا دستور بہت پرانا ہے، جو کرنسی کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی تھی یہ بہت پرانا رواج ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا ہے تو پھر یہ واقعہ پرانا نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا کوئی 100% مستند بات نہیں ہے یہ، بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ اور زیادہ پرانا ہو۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، تو چاہیے کہ وہ دیکھے، جس کو ہم سکہ دے کے بھیجیں گے اس کو چاہیے کہ دیکھے أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، کہ کھانے میں زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے، یعنی حلال کھانا کون سا ہے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ غیر مسلم ریاست تھی نا، تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہوں گے، خنزیر بھی کھا جاتے ہوں گے، پھر مردار بھی کھا جاتے ہوں گے۔ تو کہا کہ بھئی جا کے یہ تفتیش کرے، حرام نہ اٹھا کے لے آئے۔ اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں اور بغیر تحقیق کے گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جب آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں جہاں حلال و حرام میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ تحقیق کر کے حلال کھائیں۔ اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل حلال کی اسٹیمپیں بہت بک رہی ہیں۔ یورپ امریکہ میں لوگ ادارے کھول لیتے ہیں، حلال کی اسٹیمپ بنا کے ٹھپے لگا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اتنا کافی نہیں ہے۔ مشینی ذبیحہ پہ بھی حلال کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے آج کل۔ تو ہاتھ سے ذبح کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو جب تک کوئی ایسا ریلائبل ادارہ نہ ہو جس پر آپ کو اطمینان نہ ہو کہ بھئی یہ واقعی ہاتھ کا ذبیحہ ہے اور حلال ہے، اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک غیر مسلم کنٹری میں آپ کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ لوگ بغیر تحقیق کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس نے کہا کہ جا کے وہ اس میں سے کچھ روزی لے آئے، کھانا پینے کا انتظام کر لے، بھوک لگ رہی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ جائے، تلطف کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جا کے، نرمی کا مطلب ہوتا ہے بڑے خفیہ طریقے سے تمیز سے جائے اور خفیہ طریقے سے تمیز سے واپس آ جائے۔ لطف و عنایت میں نے بتایا تھا نا ترجمے میں اس کا مفہوم۔ اچھا، یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ والی آیت کا یہ جو لفظ ہے نا، یہاں پر قرآن پورا آدھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نسخوں میں وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ بڑا موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے حاشیے میں لکھا ہوگا نصف قرآن۔ یہاں پر الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن کے حروف بنتے ہیں، حروف تو الفاظ جو بنتے ہیں، تو وہ الفاظ وَلْيَتَلَطَّفْ پہ نصف ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ تمہارے بارے میں کسی کو شعور نہ پیدا ہونے دے، لوگوں کو شک نہ ہو، کیونکہ جب وہ تلاش کرے گا نا حلال کہاں ہے حلال کہاں ہے، تو لوگوں کو شک ہو جائے گا بھئی یہ تو وہی مسلمان لگ رہا ہے جو بھاگ کر گئے تھے، تو کیوں بھئی تو حلال کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ تو اس لیے یعنی تحقیق بھی کرنی ہے، حلال ہی لے کر آنا ہے، لیکن تحقیق اس طریقے سے کرنی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں بھئی پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہم ان یظہروا علیکم، یہ لوگ اگر تم پر غالب آ گئے، کیا مطلب؟ جب پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے جو حلال کھانا تلاش کر رہا ہے، اس کو پکڑیں گے، ماریں گے، پھر پوچھیں گے تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں، تو ظاہر ہے ایک حد تک انسان مار کھا سکتا ہے، اس کے بعد اس کو اگلنا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے وہ، تو پھر وہ ہمارے پاس غار میں پہنچیں گے اپنی فوج لے کے، پھر ہمیں پکڑ کے پھر کیا کریں گے؟ یرجموکم، یا تو تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دیں گے مار کے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی رجم کی صورت میں تو شہادت مل جائے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ زبردستی جبر کر کے واپس دین میں نہ لے آئیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جبراً اگر کسی کو کافر بنا دیا جائے تو اوپر سے بندہ کافر ہو جائے، دل میں مومن ہو تو مومن ہی رہتا ہے، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے زبردستی تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو حالانکہ جو جبراً جس کو کافر بنا دیا جائے نا، قرآن میں ہے کہ جس کا دل مطمئن ہو اور زبردستی اس کو کافر بنا دیا جائے اوپر سے، تو وہ اللہ کی نظر میں مومن ہی ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم کامیاب نہیں ہو سکو گے؟ بھائی وہ تو زبردستی انہوں نے کافر بنایا ہے، تو بھی اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت، بڑی کامیابی تو شریعت کی نظر میں یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی زبردستی کافر بنا رہا ہے تو آپ مر جائیں، لیکن آپ کفر کو ظاہری طور پہ بھی قبول نہ کریں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس بڑی کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے تم، یہ مطلب ہوگا ان کا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ بعض دفعہ کسی کو زبردستی کافر بنایا جاتا ہے اور وہ بن جاتا ہے، دل میں وہ مومن ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دل و جان سے کفر کو قبول کر لیتا ہے وہ. شروع میں بعض دفعہ ایسے واقعات آئے ہیں سامنے، یعنی علماء نے لکھے ایسے واقعات کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ شروع میں کوئی شخص کافر بن گیا، اوپر سے دل سے مسلمان تھا، لیکن چونکہ پھر وہ کافروں کے ساتھ رہنا، انہی کی رسومات میں شرکت، آہستہ آہستہ اس کا